الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ ناظرین، رمضان بھی الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب ارادہ ہے کہ انشاءاللہ تفسیر ترتیب کے ساتھ شروع کر دی جائے۔ ابھی مہمانوں کی آمد ہے، مہمان آئے ہوئے ہیں ہمارے دوست دور سے، تو اس کی وجہ سے ابھی ایک دو دن تاخیر کا شکار ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ میں چاہ رہا ہوں کہ جیسے ہی وہ رخصت ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کے سامنے تفسیر کو قسط وار کہہ لے یا ترتیب وار کہہ لے، انشاءاللہ میں سورہ بقرہ کے ابتدا سے آغاز سے قرآن کریم کی تفسیر شروع کروں گا۔ ناظرین، اب اس وقت میں ایک قرآن ہی سے متعلق ایک مضمون نظر سے گزرا تھا، اور عجیب انداز میں اس نے بندے نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور میرے ذہن میں بھی یہی مضمون اسی طرح کا تقریباً کافی دنوں سے تھا، تو میں نے چاہا کہ وہ ویڈیو بھی آپ کے گوشت گزار کر دی جائے کہ قرآن کریم کے گستاخ ہم دوسروں کو بتاتے ہیں، غیر مسلموں کو، فلاں کو، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ جانے انجانے میں ہم ہی تو خود قرآن کے گستاخ نہیں بن رہے ہیں، قرآن کریم کی شان میں ہم خود تو گستاخی نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ناظرین ایک تلخ حقیقت ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اگر غیر مسلم کوئی قرآن کریم کو ایسی جگہ استعمال کر لیتا اس کے الفاظ کو یا اس کے اوراق کو، تو ہم مشتعل ہو جاتے ہیں، ہمیں غصہ آ جاتا ہے۔ لیکن قرآن کریم کے خلاف عمل کر کے دو چیزیں ہیں، دو مضمون ہے اس سے متعلق۔ نمبر ایک تو یہ کہ قرآن کریم جتنی عظیم کتاب تھی، ہم نے اس کا کیا حق ادا کیا، اور نمبر دو یہ کہ جو لوگ حق ادا کر رہے ہیں انہیں بھی کس چیز کی ضرورت ہے۔ جو لوگ قرآن کریم سے منسلک ہیں، قرآن کریم کی تعلیم دے رہے ہیں، ہمارے مدارس میں الحمدللہ قرآن کریم کی تعلیم بہت ہی عجیب اور عظیم انداز میں دی جا رہی ہے، لیکن وہاں پر بھی نفسیات کے پہچاننے کی کمی ہے۔ چنانچہ یہ اکثر جگہ ہو رہا ہے، حالانکہ ان کے سامنے بہت ساری اپنی مجبوریاں ہیں کہ قرآن فہمی جس کو کہا جاتا ہے، قرآن کریم سمجھنا، اتنا وقت ہر بچے کے پاس آج کے زمانے میں نہیں ہے، تو جتنا قرآن کریم سیکھ رہا ہے وہ تو کم سے کم غنیمت ہے، وہ نماز کے لائق ہو جائے، دوسروں کو نماز پڑھانے کے لائق ہو جائے، اور قرآن کریم کو یاد کرنا مستقل یہ ایک فضیلت کی چیز ہے، عظمت کی چیز ہے۔ قرآن فہمی اس کا تو کوئی بدل ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن انسان سمجھے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر قرآن سمجھے بغیر انسان پڑھ رہا ہے تو اس میں بھی ثواب احادیث مبارکہ کے اندر بے انتہا ثواب بتایا گیا ہے۔ چنانچہ ایک روایت ہے علی رضی اللہ تعالیٰ کی، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ترجمے کے شروع میں نقل کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ قرآن کریم کو نماز میں کھڑا ہو کر کے پڑھتا ہے، اس میں یہ الفاظ کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ سمجھ کر پڑھتا ہے یا بغیر سمجھے پڑھتا ہے، مطلق الفاظ ہیں کہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو جو بندہ نماز میں کھڑا ہو کر کے پڑھتا ہے اسے ایک حرف کے اوپر 100 نیکیاں ملتی ہے، اور جو انسان بیٹھ کر کے پڑھتا ہے، نوافل بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، تھک رہا ہے، تو اسے مستقل ایک حرف کے اوپر 50 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو آدمی قرآن کریم مستقل باہر پڑھ رہا ہے باوضو، اسے مستقل جو ہے نا 25 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو آدمی ایسے ہی قرآن کریم پڑھتا ہے اسے ایک حرف کے اوپر 10 نیکی ملتی ہے۔ تو ناظرین، یہ قرآن کریم کو یاد کرنے کی، مستقل پڑھنے کی، ایک ایک لفظ کو سینے میں بسانے کی، اس کی فضیلت مستقل الگ ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے کہ اس بندے نے ویڈیو میں کہا کہ ہم طوطے کی طرح رٹوا دیتے ہیں، جو ویڈیو میں آپ کو سنانے والا ہوں اس کی کچھ باتیں مجھے بہت اچھی لگی تو میں نے چاہا کہ آپ کو سنا دیا جائے۔ اس نے نفسیات کے اوپر بھی زور دیا، جو حقیقت میں، جس کی حقیقت میں ہمارے مدارس کے اندر بھی کمی ہے، ہم بھی اسی میں شامل ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے کہ ہم بچوں کو ڈنڈے کے زور پر قرآن کریم یاد کرواتے ہیں، جبکہ ضرورت اس بات کی تھی کہ بچوں کے دل میں محبت پیدا کی جائے، اور ایک بڑے جتنے بھی ہمارے بڑے ہیں وہ ہرگز اس چیز کی اجازت نہیں دیتے کہ بچوں کی پٹائی کی جائے، بچوں کو مارا جائے۔ جتنے بھی بڑے ہمارے گزرے ہیں کوئی بھی اس چیز کا قائل نہیں تھا، بلکہ بعض لوگوں نے تو مستقل اس کے اوپر ڈانٹ ڈپٹ بھی کی ہے استادوں کو، لیکن اللہ معاف فرمائے ہم نفسیات کے نہ جاننے کی وجہ سے، میں بھی اسی میں شامل ہوں، ہم نفسیات کے نہ جاننے کی وجہ سے خواہ بچوں کی پٹائی کرتے ہیں۔ بلکہ ایک بزرگ تھے، وہ اپنے بیان فرما رہے تھے کہ ڈنڈے والا قاری،
یہ ڈنڈے والے قاری بنے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سکھاتے ہوئے ابو بکر کو مارا گیا, عمر کو مارا ہے, عثمان کو مارا ہے, علی رضی اللہ عنہ اجمعین ان کو مارا ہے کہ کسی کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ڈنڈے کے بغیر قرآن سکھایا تو ہم کیوں نہیں سکھا سکتے ہیں. اور جو بڑوں کی نگرانی میں اور بڑے جہاں پر موجود ہیں وہ اپنے سامنے مارنے بھی نہیں دیتے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو ناظرین, یہ نفسیات کی کمی ہے کہ بچے کے اوپر کتنا زور ڈالنا ہے, بچوں کو سمجھنا, بچے کے اوپر زور کتنا ڈالنا ہے, بچہ کتنا وزن اٹھا سکتا ہے, اور ان کو پیار سے ہینڈل کرنا, جس کے اوپر ہمیشہ سے ہمارے مدارس کا اور اسکول کا کی ہمیشہ سے ایک طرح سے کہہ لے کہ جنگ رہی ہے. اور بچے اسکول کی طرف مائل ہونے کا زیادہ راز بھی یہی ہے, ایک تو والدین کی تعلیم نہ ہونا ہے, اور دوسرا یہ بھی ہے کہ بچوں کو اسکول میں چاکلیٹ ملتی ہیں, بغیر مار کے ان کو پڑھایا جاتا ہے. لیکن یہاں مدارس میں ایک طرح سے ہم بھی انہی میں شامل ہیں, ہم ڈنڈے والے قاری بنے ہوئے ہیں, ہم بچوں کی چمڑی ادھیڑنے کے چکر میں رہتے ہیں, جبکہ بچے نرمی سے, پیار سے, محبت سے پڑھانے کی ضرورت ہے. ہاں, کوئی بچہ شریر بھی ہوتا ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے جبرائیل ہوتے ہیں, کچھ بچے شریر بھی ہوتے ہیں. تو موقع بموقع, جیسا کہ نورانی قاعدے میں شاہ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ یہاں سے جو نورانی قاعدہ آیا اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ نظر کی تیزی پر اکتفا کی ضرورت ہے. کبھی کبھار مار دیا, وہ بھی بغیر غصے کے, اور بعد میں اس کی تلافی کر دی, یہ الگ چیز ہے. لیکن مستقل عادت بنانا یہ بری چیز ہے. تو ناظرین, جو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو نفسیات کی کمی ہے, ہم نفسیات کو بچے کی نہیں جانتے ہیں. یہ بچہ کس طرح سے کام کر سکتا ہے, اور بغیر مار کے بھی کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے, کتنا سنا سکتا ہے. ہمیں کی وقت میں اس کو افضل بنانے کے چکر میں رہتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آہستگی کے ساتھ پڑھا دی جائے تو 2 کے بجائے 3 سال لگ جاتے ہیں, 4 لگ جاتے ہیں, کام آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے. لیکن اب تو اصل جو دکھانا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم قرآن کریم کے گستاخ ہم غیروں کے بتاتے ہیں, ہم خود قرآن کریم کے گستاخ ہیں یہ نہیں ہے. اپنے عمل کے اعتبار سے اور اپنے اخلاق کے اعتبار سے ہم نے قرآن کریم کو سمجھنے کے اوپر کتنا زور دیا ہے. تو ناظرین, میں اسی چیز کو بتانا چاہ رہا تھا. اور باقی انشاءاللہ اس بندے کی ویڈیو میں سنیے گا, دیکھنے کے اعتبار سے بڑا بندہ سادہ ہے اور دیندار نظر بھی نہیں آتا, لیکن بقول شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب عثمانی کہ ہم کسی کے حلیے کو, لباس کو دیکھ کر کے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. جیسا شیخ الاسلام صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بندہ میرے پاس آیا, نوجوان, داڑھی نہیں ہے, کوٹ پینٹ پہنا ہوا ہے, اور اس نے میرے سے آ کے مسئلہ پوچھا کہ جی سود لینا حرام ہے, یہ سنا ہے میں نے. تو میں نے کہا بھائی ہاں وہ تو ٹھیک ہے, ہر نوکری, بینک میں نوکری کرنا حرام ہے. تو حضرت نے فرمایا بھائی ہاں حرام تو ہے, لیکن جب تک کوئی دوسری جگہ نہ ملے تو اسے کرتے رہو, اور دوسرے کی تلاش میں رہو, حلال مل جائے اسے چھوڑ دو. تو اس نے کہا کہ حضرت میں نے آپ سے مشورہ نہیں پوچھا, میں نے آپ سے مسئلہ پوچھا ہے. تو حضرت نے پھر یہ الفاظ فرمائے کہ اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ آدمی کے کپڑوں کو نہیں دیکھنا چاہیے, اس کی دینداری کتنی ہے وہ جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے. تو ناظرین, اسی طرح یہ ویڈیو سنیے گا, مجھے بہت اچھی لگی تھی. یہ اس کی ساری باتوں سے تو متفق نہیں ہے. ایک بات اس نے کہی کہ طوطے کی طرح رٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. یقیناً رٹنے سے بھی فائدہ ہے, مستقل قرآن کریم کو سمجھنا ضروری ہے, لیکن رٹنے سے بھی فائدہ ہے. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو جانے انجانے میں ہم قرآن کریم کے حکموں کے خلاف کر کے ہم خود قرآن کے گستاخ بن رہے ہیں. تو آپ اس کو دھیان سے سنیے گا, اور انشاءاللہ کل سے رب کی ذات سے امید ہے کہ ہم تفسیر باقاعدہ شروع کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ بتا سکتے ہیں یہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ И Донецкие, и Луганские, и наши силы спецоперации.是speciale machten later die Kommando genommen. 我从小在这里生活，也在这里念书。 На ваш вопрос сразу скажу, никто кроме них. Sanbonani ikamalami uhalala spongo ngorash. يعني اولا هناك خلافات على اكثر من ملف. نہیں بتا سکتے کیونکہ یہ ساری وہ زبانیں ہیں جو ہمیں نہیں آتی. تو ازیوم کریں کہ ان میں سے کسی زبان میں آپ کے بچے کو ایک بک پڑھائی جا رہی ہو اور اسے کہا جائے کہ 100 پیجز کی وہ پوری کتاب یاد کر لے. وہ رٹا لگا کر پوری کتاب یاد کرنے میں کامیاب تو ہو جائے گا, لیکن کبھی اس قابل نہیں بن پائے گا کہ اس کتاب کی بیس پر معاشرے میں کوئی بدلاؤ لا سکے, کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس نے جو الفاظ رٹے ہیں ان کا اصلی مطلب کیا تھا. یعنی وہ کنویں کا مینڈک جسے کبھی پتہ ہی نہ چلا کہ کنویں کے باہر بھی کچھ تھا. اسکولز میں بچوں کو KG سے ہی انگلش گرامر اور ورڈز میننگ سکھائی جاتی ہیں تاکہ آگے جا کر وہ کیمسٹری یا فزکس کی بک پڑھ سکیں. لیکن افسوس, قرآن پڑھنے سے پہلے عربی زبان اور گرامر نہیں سکھائی جاتی. دنیا میں سب سے زیادہ پاکستان میں ہر سال 78,000 بچے حافظ قرآن بنتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی کیوں ہم آج ایک فیلڈ اسلامی نیشن ہیں؟ جس ملک میں اس قدر قرآن پڑھا جاتا ہو اس کی یہ حالت کیسے ہو گئی؟ تو اس کا سمپل سا جواب ہے کہ یہاں صرف قرآن پڑھا جاتا ہے, سمجھا نہیں جاتا. کیونکہ اگر ہم نے قرآن کو صحیح طرح پڑھ لیا ہوتا جیسا اس کا حق تھا تو آج ہم فرقوں, زبانوں اور سیاسی پارٹیوں میں نہ بٹے ہوئے ہوتے.
क्योंकि कुरान का बुनियादी काम ही है इंसान के दिमाग को खोल देना, उसे कुएं के बाहर की जिंदगी का तसव्वुर देना, उसे एहसास दिलाना कि अगर जिंदगी का मतलब सिर्फ खुद की ज़ात और जन्नत के ख्वाबों में गुम होकर रहना था तो आसपास दूसरे इंसान पैदा ही क्यों किए जाते। आपको क्या लगता है अगर हमारे टॉप पॉलिटिशियंस और आर्मी के जर्नलों ने कुरान को सही तरह पढ़ लिया होता तो वो इस तरह दूसरों का हक मारकर अपने असासे बनाने में जिंदगी बर्बाद करते। कुरान का सबसे बड़ा मौजज़ा ही ये है कि ये हर इंसानी दिमाग के कंपैटिबल है, चाहे उसे 10 साल का बच्चा पढ़े या 70 साल का बूढ़ा, कोई मुस्लिम पढ़े या नॉन मुस्लिम, डॉक्टर पढ़े या डाकू, साइंटिस्ट पढ़े या हलवाई, इसमें सबके लिए उसकी अकल के मुताबिक खैर है। कुरान इंसानी दिमाग को खोल कर रख देता है। तो अगर आपके मौलाना साहब आपको डायरेक्ट कुरान पढ़ने से रोक रहे हैं तो वो इसीलिए है कि वो डरते हैं कि कहीं अगर आपका दिमाग खुल गया तो आपका हाथ उनके गिरबान पर होगा। हम अपनी जन्नत की लालच में बच्चों को हाफिज कुरान बना तो देते हैं, लेकिन इससे उसके किरदार और तबीयत पे कोई फर्क नहीं पड़ता जिससे वो इस माशरे में कोई तब्दीली ला पाता। उसे कुरान की हर एक आयत याद तो हो जाती है, लेकिन उससे इस दुनिया को बस उतना ही फायदा पहुंचता है जितना एक 4 साल के बच्चे का मेहमानों के सामने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ने से पहुंचता है। तो बस आप इस एजाज से सिर्फ दुनिया में ही वाहवाही ले सकते हैं, क्योंकि अल्लाह तो सब जानता है। लॉजिक और मैजिक के बीच में बहुत ही बारीक सी लाइन होती है जिसे पहचानने के लिए अल्लाह ने कुरान को हमारी आंखें बनाकर भेजा है। हम सिर्फ कुरान के टेक्स्ट यानी अरबी ज़बान को मुकद्दस समझते हैं और उसकी फजीलत बस यहीं तक महदूद रखते हैं कि उसके औराकों से तावीज़ बना लिए जाएं, पानी पढ़कर दम कर दिया जाए, मुश्किल में आयतुल कुर्सी पढ़ ली जाए, मुर्दे की जान निकल रही हो तो यासीन पढ़ ली जाए। लेकिन असल जादू तो उन आयतों के मतलब में छुपा है जिसे कोई ढूंढना नहीं चाहता। तो जिस किताब की बेस पर हमारे पूरे दीन की बुनियाद टिकी है आपको उसका ही इल्म नहीं, तो आप फिर किसी भी अल्लामा मौलाना के पीछे बैठकर कहानियां सुनकर वाहवाही करते रहें, अपने फिरकों के बचाव में एक दूसरे को माँ बहन की गंदी गंदी गालियां देते रहें, या अपनी इमेजिनेशन में खुद को जन्नती और बाकियों को दोज़खी समझते रहें। इससे ना इस माशरे को कोई फर्क पड़ता है और ना ही अल्लाह को। इससे ना तो इस दुनिया में आने वाले बिजली के बिल पे कोई फर्क पड़ता है और ना ही आपकी कब्र में लिए जाने वाले हिसाब पर। अगर आपको बात का मतलब ही नहीं पता तो कोई अरबी आपको गालियां ही क्यों ना दे रहा हो, आप उसे भी दुआएं समझकर आमीन आमीन करते रहेंगे। अरबी ज़बान कुरान के उतरने से पहले से मौजूद है। जादू सिर्फ ज़बान में होता तो कुफ़ारे मक्का भी तो अरबी बोलते थे, फिर क्यों जुल्म किए उन्होंने मेरे नबी पर। इस ज़बान की वैल्यू इसीलिए बढ़ी क्योंकि इसमें कुरान उतरा और ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान थी। आपको क्या लगता है अगर कुरान किसी और ज़बान में उतरता तो साहबा बिना उस ज़बान को सीखे इस दुनिया में इनकलाब ला पाते? नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले उनको वो ज़बान सिखाते और फिर कुरान सिखाते। तो वैल्यू अरबी ज़बान की नहीं बल्कि उस ज़बान में उतरे कुरान के अल्फाजों के मतलब की है, जिसमें कायनात के वो राज छुपे हैं जिन्हें डिकोड कर नॉन मुस्लिम्स आज तरक्की कर रहे हैं। और हम अपने बच्चों को जोर ज़बरदस्ती डंडे के जोर पर हाफिज़े कुरान बनवाकर अपनी जन्नत सीधी करने में लगे हुए हैं। किसी आम किताब को भी आप बिना मतलब के रट्टा लगाकर पढ़ें तो दुनिया आपको बेवकूफ़ कहेगी। तो हम तो तारीख़ इंसानियत के सबसे कीमती और नायाब लिटरेचर के साथ ऐसा कर रहे हैं। तो क्या असल गुस्ताख़ रसूल हम खुद नहीं हैं? 78,000 के बजाय अगर हमने 10 बच्चे भी ऐसे बना दिए होते जिन्होंने कुरान को अपने कल्ब में उतारा होता तो कुरान की ये ताकत है कि वो 10 लोग ही काफ़ी होते इस पूरे मुल्क में इनकलाब लाने के लिए। तो पूरा कुरान बिना समझे रट्टा लगाने से बेहतर है कि आप कोई एक सूरत लें, वो किस वक्त नाजिल हुई, उस वक्त सरकमस्टांसिस क्या थे, ये सब चीज़ें दिमाग में रखकर जब आप तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू करेंगे तो आप बाकायदा महसूस करेंगे कि आपका दिमाग खुलना शुरू हो चुका है। और फिर आप बाकी का कुरान अपने शौक और तजस्सुस से बिना किसी जोर ज़बरदस्ती खुद ख़त्म करेंगे। कोई नॉन मुस्लिम भी ये वीडियो देख रहा हो तो मैं उसे भी चैलेंज करता हूँ कि वो कुरान की कोई एक सूरत यानी चैप्टर पढ़ के दिखा दे। मैं दावे से कहता हूँ कि चोरी छुपे ही सही वो पूरी किताब ख़त्म ज़रूर करेगा और किताब ख़त्म करने के बाद उसके दिमाग पर लगी वो रिस्ट्रिक्शंस हटा दी जाएंगी जिससे आगे सोचने पर आज से पहले उसका कोई कंट्रोल नहीं था, और फिर उसकी बेमतलब ज़िंदगी को एक रास्ता मिल जाएगा जिसे हम अरबी में सिराते मुस्तकीम कहते हैं।